اچھا اہل حدیث اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل حدیث والی حدیث نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تم حنفی اور ہم اہل حدیث، یہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو۔ جب وہ یہ بات کیا کریں تو کہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے کیا؟ بھائی سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کی تشریح میں آگے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ قرآن و حدیث کی خود تشریح کرتی پھرے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم کا بیان کچھ اور، اس کی دلیل کچھ اور، اس کا بیان، اس میں اپنا ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں، 4 شادیاں کا پروگرام تو گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ یہ مسائل علماء پہلے حل کر چکے ہیں، تو ایک فقہ کو فالو کرو۔ امام ابو حنیفہ نے بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالے، امام شافعی نے بھی نکالے، تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک فقہ کو فالو کرو۔ امام حنیفہ کو ہمارے ہاں بر صغیر میں فقہ حنفی کا رواج ہے زیادہ، تو آپ کیوں 1.5 کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، ملیشیا میں فقہ شافعی ہے، تو جس علاقے میں چاروں امام برحق ہیں، چاروں نے قرآن و سنت ہی سے تحقیق کی ہے، اس ایک کو فالو کرو۔ یہ طریقہ پریکٹیکلی کامیابی سے امت میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، کوئی نیا طریقہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو۔